ایام التشریق کے مسائل کون سے ہوتے ہیں؟ ایام التشریق شابش 11، 12، 13۔ طواف افاضہ کے بعد منی واپس آنا ضروری ہے۔ اجر اور ثواب کے اعتبار سے ایام تشریق سال کے باقی تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ ایام تشریق کی تمام راتیں منی میں بسر کرنا واجب ہے۔ ایام تشریق میں روزانہ 3 جمروں جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ کو بالترتیب زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا واجب ہے۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت افاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یومہ حین صلی الظہر ثم رجع الى منن فمکث بها لیالی ایام التشریق یرمی الجمرۃ اذا زالت الشمس کل جمرۃ بسبع حسیات یکبر مع کل حساة ویقف عند الاولى والثانیہ فیطیل القیام ویتدرع ویرمی الثالثة ولا یقف عندها رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے دوسرے حصے میں طواف افاضہ کیا اور ظہر کی نماز بھی ادا فرمائی، پھر واپس تشریف لائے اور ایام تشریق کی راتیں منی میں ہی گزاری۔ اس دوران زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماری، ہر جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے۔ پہلے جمرہ اولا اور دوسرے جمرہ وسطی کے پاس دیر تک قیام کیا اور آہوزاری سے دعا کرتے رہے۔ تیسرے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے وقوف نہیں فرمایا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص 11، 12، 13 ذی الحج 3 ایام منی میں بسر نہ کرنا چاہے تو 11، 12 کے 2 دن بسر کرنے کے بعد واپس آ سکتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ جو 2 دن میں جلدی آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو 3 دن رہے تاخیر سے آئے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ 12، 13 ذی الحج کو منی سے واپس آنے والے حجاج کو غروب آفتاب سے پہلے منی سے نکل آنا چاہیے۔ اگر منی میں سورج غروب ہو گیا اور 13 ذی الحج کی رات شروع ہو گئی تو 13 ذی الحج کی کنکریاں مارنا واجب ہو جائے گا۔ ایام تشریق میں زوال سے پہلے کی گئی رمی دہرانی چاہیے، یعنی زوال سے پہلے سورج دوپہر سے پہلے اگر کر لی تو دہرانی ہوگی، یا اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے۔ تینوں جمرات کی بالترتیب رمی کرنا واجب ہے۔ اگر ترتیب میں خلل واقع ہو جائے تو دوبارہ درست ترتیب کے ساتھ رمی کرنی چاہیے، یا اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی دینا چاہیے۔ بلا عذر ایام تشریق کی رات منی میں نہ گزارنے پر دم واجب ہے، یعنی ایسے ہی سستی کے مارے انسان یا کہ اتنا رش ہے ہم تو گھر جاتے ہیں، مثلا مکہ کے لوگ ہی کہ کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کی، گھر چلتے ہیں، چاہے گھر قریب ہی ہو لیکن پھر بھی آپ کو ان حدود کے اندر رہنا ہے کیونکہ مناسک حج میں سے، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ پھر کیا کریں، دم دے دیں، روز ایک بکرا قربان کریں۔ کسی خاص مجبوری کی وجہ سے ایام تشریق کی راتیں مکہ مکرمہ میں گزارنے کی رخصت ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی منن من اجل سقایتہ فاذن له رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے ایام تشریق کی راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ منی میں ایام تشریق کے دوران اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ ان نبیشۃ الہذلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب وفی روایت و ذکر اللہ تعالی رواہ مسلم۔ حضرت نبیشہ حذلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اس میں اور کچھ نہیں، سارا دن آپ بیٹھ کے کھائیں پیئیں اور نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، بس وہیں رہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی اور دن نہیں ہے جس میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں. لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. اسے احمد نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایام تشریق میں درج ذیل الفاظ سے تکبیر اور تحلیل فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. وہ جو پہلا عشرہ ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بہت محبوب دن ہے عبادت کے اعتبار سے. 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو تو اسی روز 12 ذی الحج کو رمی کرنا سنت سے ثابت. یعنی اگر 12 کو واپس آنا ہے تو رمی کر کے آئیں گے، صبح سویرے نہیں نکلیں گے، یہ مراد ہے. ہاں اگر مغرب ہوگی تو پھر آپ کو اگلے دن کے لیے رکنا ہوگا. جی. طواف وداع کے بعد رمی کرنا سنت سے ثابت نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ منا میں بیٹھے اور آپ کہیں چلو مکہ میں طواف وداع کر آتے ہیں اور باقی رمی کر کے یہیں سے مدینہ چلے جائیں گے. ایسا نہیں کریں. جب منا سے کمپلیٹلی فارغ ہو جائیں پھر آپ آئیں اور طواف وداع کریں. اور وداع کا مطلب یہ کہ بس اب آپ یہ جگہ چھوڑ دیں. ایام تشریق کے دوران روزانہ نفلی طواف کرنا مستحب ہے. یعنی آپ منا رہتے ہیں لیکن آپ کو آنے کی سہولت حاصل ہے تو آپ آ جائیے حرم میں طواف کر کے پھر واپس چلے جائیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور البیت کل لیلۃ ما دام بمنا. رواہ البیہقی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے دوران جب تک منا میں رہے روزانہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہے. اسے بہقی نے روایت کیا ہے. لازم نہیں، سنت نہیں، اس کے بغیر حج ہو جاتا ہے لیکن اچھا ہے، ایک اور نیکی بھی کما لے انسان. ایام تشریق کے دوران تمام نمازیں مسجد خیف میں ادا کرنا مستحب ہے، لیکن اگر مسجد بہت دور پڑتی ہو تو اپنے اپنے خیمے میں بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام نے نماز عطا فرمائی. تو ان سب کی سنت ہو جائے گی نا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. جو متمتع یا قارن حاجی قربانی نہ دے سکے وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا وابن عمر رضی اللہ عنہما قالا لم يرخص في ایام التشریق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدی. رواہ البخاری. حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی نہ دے سکے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.